السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوں گے اور دین کی مبارک محنت اور عوام الناس کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک اہم ذمہ داری نصیب فرمائی ہے کہ مسجد میں ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آنے والے بچے اور بچیاں تو الحمدللہ کافی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی بچپن ہی سے بنیادی تربیت ہو جائے اور ان کو اچھے درس و قوانین سکھا دیے جائیں تو انشاءاللہ بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ الحمدللہ وفاق المدارس کے فضلاء کرام نے مکاتب قرآنیہ میں ناظرہ قرآن کریم پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تربتی نصاب کے عنوان سے 5 سالوں پر مشتمل ایک نصاب مرتب فرمایا ہے، جو ان 5 مضامین پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم، دوسرے نمبر پر ایمانیات و عبادات، تیسرے نمبر پہ احادیث و مسنون دعائیں، چوتھے نمبر پہ سیرت و اخلاق و آداب اور 5ویں نمبر پہ عربی و اردو زبان۔ الحمدللہ یہ نصاب ایک نظام کے ساتھ مربوط ہے۔ روزانہ اگر 1.5 گھنٹے اجتماعی پڑھانے کی ترتیب بنائی جائے اور اس نصاب کے تحت پڑھایا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہر بچہ بچی ناظرہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دین کی اہم بنیادی و تعلیم بھی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے اور کم وقت میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسکول میں پڑھانے کے لیے مفید درسی کتب میں سے اسلامیات، اردو، انگریزی کے بعض کتب الحمدللہ تیار ہو چکی ہیں۔ ان کتب میں بنیادی طور پر اس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ امت مسلمہ کے نونہالان کی معیاری اور صحیح تعلیم و تربیت ہو۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کے محلے یا حلقہ احباب میں کوئی اسکول سے متعلق ہو تو ان اسکولوں میں ان کتابوں کا تعارف کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے ان کتابوں سے مستفید ہو سکیں اور ہمارے مسلمان بچے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور دین کی طرف راغب ہو سکیں اور دین کی صحیح طور پر صحیح مکاتب کے تحت اچھی باتیں سیکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و حاضرین گرامی، میڈیا نے اس منظم انداز سے معصوم بچوں اور بچیوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا ہے کہ اسلام کے نام پر بنے ملک پاکستان میں والدین اور سرپرستوں کے لیے نسل نو کی ایمان کی حفاظت سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ والدین اور سرپرستوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وقت کے اس چیلنج کا ایمانی قوت، ہمت و جرأت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ہماری مساجد و مکاتب قرآنیہ کا جو سلسلہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ یہاں تھوڑے سے وقت میں بچوں کے دلوں میں ایمانی چراغ روشن کیا جا سکتا ہے۔ ان مکاتب میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ترتیب دی گئی کتاب تربیتی نظام کا مطالعہ کیا جائے اور اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ بنایا جائے۔
یہ کتاب آسان اور خوبصورت انداز میں ترتیب دی گئی ہے اور بچوں کے ذہنی سطح کے مطابق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس کے پڑھانے والے اساتذہ کرام ایمان، اخلاق اور عبادات کو صحیح تربیتی انداز سے سکھائیں گے تو یہ تمام شرور اور فتنوں سے بچنے کا کامیاب ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے اس کتاب کو اس خوبصورت انداز میں مرتب اور شائع کیا ہے، ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ملک کی تمام مساجد میں رائج فرمائے اور تمام بچوں تک اس کی پہنچ اور رسائی ہو، اور ہمارے ملک پاکستان کے ایک ایک بچے اور بچے کی حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے اساتذہ کرام مکتبہ تعلیم القرآن کریم نے ناظرہ کریم پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لیے تربیتی نظام کے زیر نظر تربیتی نصاب حصہ اول سمیت 6 حصوں پر مشتمل نصاب مرتب جو کیا ہے، روزانہ اس کی پڑھائی کے لیے صرف 1.5 گھنٹے کا وقت مقرر ہے۔ اس نصاب کو مکمل کرنے پر انشاءاللہ ہر بچہ بچی یہ سب باتیں سیکھ لیں گے۔ نورانی قاعدہ، ناظرہ و قرآن کریم مکمل سورۃ الفاتحہ، امہ پارہ آدھا اور آیت الکرسی حفظ انشاءاللہ عز و جل۔ دوسری نمبر پہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، دین کی ضروری اور بنیادی عقائد و مسائل۔ تیسرے نمبر پہ نماز کا مفصل طریقہ۔ چوتھے نمبر پر 40 احادیث مبارکہ اور 50 مسنون دعائیں۔ پانچویں نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت کے بارے میں۔ چھٹے نمبر پہ اخلاق و آداب کے 25 اسباق۔ ساتویں نمبر پہ ابتدائی عربی اردو زبان اور دین اسلام سے متعلق اہم معلومات کی تفصیل جان سکیں گے۔ الحمدللہ تربیتی نصاب حصہ اول آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے اور تمام بچوں کو اور بڑوں کو بھی اس کی سکھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ تربیتی نصاب حصہ اول مدرسہ عربیہ کی اچھی طریقے سے تدریس کریں اور اس کو سیکھیں اور سمجھیں اور اپنے تمام بچوں کو اسے سکھانے کی راغب کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک بمثل۔ ترجمہ، جو کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں غائبانہ کرے تو ایک فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ کم از کم 1.5 گھنٹے کا مختصر نصاب جسے طلبہ و طالبات دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نصاب ابتدائیاً سمیت 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ نصاب ایک مکمل نظام کے ساتھ مربوط ہے۔ ہر سبق کو پڑھانے کے لیے دونوں اور مہینوں کو متعین کر دیا گیا ہے تاکہ اساتذہ کرام کو بھی پڑھانے کے لیے آسانی ہو۔ جس سال میں جو اسباق پڑھائے جائیں گے اس کا خاکہ دیا گیا ہے اور مکمل نصاب کا اجمالی خاکہ بھی دیا گیا ہے۔ ہر مضمون کے شروع میں اس کی مفہومی تربیت تعریف
گئی ہے تاکہ طلباء و طالبات کے سامنے مضمون کا تعارف اچھی طرح ہو جائے۔ الحمدللہ الفاظ، انداز اور مواد بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہے۔ زبانی یاد کرائی جانے والی باتوں پر علامات اور سمجھائی جانے والی باتوں پر بھی علامت لگائی گئی ہے۔ ہر مضمون کو الگ رنگ دیا گیا ہے اور ہر مضمون کا رنگ دوسرے مضمون سے جدا ہے تاکہ ایک مضمون پڑھنے کے بعد دوسرا مضمون پڑھنے کے لیے کتاب میں تلاش کرنا آسان ہو۔ ہر اگلے سال میں گزشتہ سال میں یاد کرائی گئی صورتیں، اسماء الحسنی، احادیث، مسنون اذکار اور مسنون دعاؤں کی دہرائی کرائی گئی ہے، یاد رہیں۔ کتاب کے آخر میں ہر مہینے کے سوالات بھی دیے گئے ہیں۔ الحمدللہ کتاب کے آخر میں حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں تاکہ بات مستند ہو۔ نصاب کے آخر میں نماز کی ڈائری موجود ہے تاکہ بچپن ہی سے نماز جیسی اہم عبادت کی عادت ہو۔ نصاب کے آخر میں رمضان چارٹ بھی دیا گیا ہے تاکہ بچپن سے ہی رمضان المبارک میں روزوں اور اعمال کا اہتمام پیدا ہو۔ نصاب میں بچوں کی تربیت کے لیے عمل چارٹ دیا گیا ہے تاکہ بچے بچیاں باعمل بن سکیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ادارہ مکتبِ تعلیم القرآن کریم میں اساتذہ کرام کے لیے 4 اور معلمات کے لیے 2 روزہ تربیتی نشست بھی رکھی جاتی ہے، جس میں بورڈ پر قاعدہ پڑھانے کا طریقہ، تربیتی نصاب پڑھانے کا طریقہ، نبوی طریقہ تعلیم و نبوی طریقہ تربیت، بچوں کی نفسیات اور عملی تربیت کرنے کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں۔